آیا وصلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم یا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ درس سیرت رسول کریم علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے درس میں غزوہ بنو نضیر کے پس منظر کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام جب کسی معاملے کے لیے قبیلہ بنو نضیر تشریف لے گئے تھے تو یہودی قبیلے کے لوگوں نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے پر حضور نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ رب العالمین نے آپ کو ان یہودیوں کی سازشوں سے خبردار فرمایا۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اس کے بعد یہود کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس قبیلے نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو ارادہ کیا تھا، اب ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں 10 دن کے اندر اندر ملک بدر ہونا ہوگا۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر آپ اس قبیلے میں تشریف لے گئے۔ انہیں محبوب کریم علیہ السلام کا یہ پیغام بتلایا۔ وہ مسلمانوں کے رعب اور دبدبے میں آئے اور انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ ایسے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کو پتہ چلا کہ بنو نضیر قبیلے کے لوگ مسلمانوں کی تنبیہ کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس نے اپنے ایک خاص قاصد کے ذریعے بنو نضیر قبیلے کے سربراہ کو یہ پیغام بھیجا کہ تم اپنے قلعوں کو، اپنی جگہوں کو چھوڑنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ جب مسلمان تمہارے مقابلے پر آئیں گے تو پھر میں اپنے 2000 ساتھیوں کے ساتھ تمہارے مدد کے لیے، تمہاری نصرت کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ عبداللہ بن ابی کا یہ پیغام جب بنو نضیر قبیلے کے لوگوں کو ملا تو وہ جو پہلے جانے کی تیاری کر رہے تھے، رئیس المنافقین کے اس پیغام کے بعد انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے 10 دنوں کے الٹیمیٹم کو کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ ہم اپنی جگہ پر موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاملے پر جب بنو نضیر قبیلے کے اندر گفتگو ہو رہی تھی تو بنو نضیر قبیلے سے ایک شخص نے ان کے بڑوں کو یہ کہا کہ تم بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہو،
فواللہ خدا کی قسم انک لتعلم ونعلم معک انہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ صِفَتَهُ عِنْدَنَا وَأَنَّا لَمْ نَتْبَعْهُ وَحَسَدْنَاهُ فَتَعَالِي فَلْنَقْبَلْ مَا أَعْطَانَا مِنَ الْأَمْنِ وَنَخْرُجْ مِنْ بِلَادِهِ۔ ان کی صفات ہماری کتاب میں موجود ہیں، اور ہم کس وجہ سے ان کی پیروی نہیں کر رہے یہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، ان کا قول سچا ہے، لیکن ہم صرف حسد کی وجہ سے ان کی پیروی نہیں کر رہے۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ جو امن اور سلامتی کی پیشکش انہوں نے کی ہے، اور جو امن کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ، 10 دنوں کا جو الٹیمیٹم دیا ہے، ہمیں یہ بات قبول کرنی چاہیے اور مدینہ منورہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، اگر تم نے میری بات کو مسترد کر دیا، فواللہ جلاؤنا من ارضنا وذهاب اموالنا وشرفنا وسبی ذرایتنا مع قتل مقاتلتنا، اگر تمہاری یہی روش رہی تو جلا وطن تو تمہیں ہونا ہی پڑے گا، شہر تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، لیکن ابھی ان کی پیشکش کے ذریعے تم شہر چھوڑ رہے ہو، پھر جو تمہارا شہر چھوڑنا ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ تمہارے مال بھی برباد ہو جائیں گے، تمہاری عزتیں بھی چلی جائیں گی، تمہارے نوجوانوں کو قید کر لیا جائے گا، تمہاری اولادوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ تم ان کی اس پیشکش کو قبول کرو اور فوری طور پر مدینہ منورہ چھوڑ دو۔ جب یہ گفتگو چل رہی تھی، بنو ندیر میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا، لیکن اس نوجوان کو لوگ مجنون یعنی پاگل کہتے تھے۔ اس شخص کا نام تھا ساموک۔ ساموک جنون کی باتیں کرتا، پاگل پن کی باتیں کرتا، کوئی شخص اس کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ جب قبیلہ چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی تو ساموک ان لوگوں کے درمیان آیا۔ اس نے آ کر کہا، اے حی، یعنی اپنے قبیلے کے سردار کو مخاطب کیا، کہنے لگا، اے حی، تم بڑے منحوس ہو، تم پورے کے پورے بنو ندیر کا ستیہ ناش کر کے چھوڑو گے۔ اس موقع پر تمہارا یہ رعب اور دبدبہ دکھانے کی جو کوشش ہے یہ فضول ہے۔ میرا بھی تمہیں مشورہ یہی ہے کہ ہمیں قبیلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کہا کہ جب ساموک نے آ کر یہ مشورہ دیا، لوگ اس کی باتوں کی طرف پہلے ہی دھیان نہیں دیتے تھے، اسے پاگل کہتے تھے۔ اب یہ جب پاگل آ کر اپنے سردار سے اس انداز میں مخاطب ہوا کہ تم بڑے منحوس ہو، تم ستیہ ناش کر دو گے، تو یہ سردار بڑا غصے میں آیا، لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا، آج ہر شخص مجھے مشورہ دے رہا ہے، حتیٰ کہ یہ مجنون جس کی بات اس کے گھر والے بھی نہیں سنتے، یہ بھی آ کر مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ ہمیں قبیلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ساموک کو تھپڑ رسید کیے، اس لڑکے کو جو پاگل تھا اسے مارا، اور اس نے یہ کہا کہ میں کسی صورت یہ قبیلہ نہیں چھوڑوں گا، رسول کریم علیہ السلام کا حکم نہیں مانوں گا۔ اس نے اپنے بھائی جدی بن اخطب، اس کو رسول کریم علیہ السلام کے دربار میں بھیجا اور کہا کہ ہمارا یہ پیغام جا کر حضور کے دربار میں پہنچاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا لا نبرح من دیارنا واموالنا فاصنع ما انت صانع، ہم نہ اپنے گھر چھوڑنے والے ہیں نہ اپنے مال و متاع کو چھوڑنے والے ہیں، فاصنع ما انت صانع، آپ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ جدی بن اخطب یہ پیغام لے کر رسول کریم علیہ السلام کے دربار میں آیا۔ اب سنیے کہ حضور علیہ السلام کے دربار کی کیفیت کیا ہے۔ کہا، جدی جب یہاں آیا، اس نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان جلوہ فرما ہے، اور حضور علیہ السلام
ان ستاروں کے درمیان چاند کی صورت میں جگمگا رہے ہیں۔ کہا جدی آیا اور کہنے لگا ہمارے قبیلے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ ہم اپنے گھر چھوڑیں گے نہ اپنے اموال چھوڑیں گے، فصنع ما انت صانع، اب آپ سے جو بن پڑتا ہے کر لیں۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ بات جدی سے سنتے ہیں تو روایت میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے زوردار بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کہا جب محبوب کریم علیہ السلام نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند فرمائی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کی مجلس میں جو صحابہ موجود تھے ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی زوردار آواز میں نعرہ تکبیر لگایا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر نعرہ لگانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمایا اب یہودیوں سے جنگ ہوگی، اب یہودیوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جدی جو حی بن اخطب کا بھائی تھا یہ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، حضور کے دربار سے ہو کر عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے 2000 ساتھیوں کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آؤ گے، تو اب تم اٹھو، بنو نذیر قبیلے سے مسلمانوں نے اعلان جہاد کیا ہے، تو اب تم اٹھو اور ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ جدی یہ کہتا ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ یہودیوں سے اب جنگ ہوگی، ابھی میں دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلا ہی تھا، ابھی میں باہر ہی گیا تھا کہ میں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں منادی کو ندا کرتے ہوئے سنی۔ وہ کہہ رہا تھا اے مسلمانوں، اے رسول کریم علیہ السلام کے ماننے والوں، اٹھو، رسول کریم علیہ السلام کا حکم ہے کہ فوری طور پر چلو اور بنو نذیر قبیلے کے قلعے کا محاصرہ کر لو۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا اور فوری طور پر کوچ کی تیاری ہو گئی۔ اسی وقت یہ اعلان کر دیا گیا کہ ابھی جنگ کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی کافروں کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم قبیلے نہیں چھوڑ رہے، ہم شہر چھوڑ کر نہیں جا رہے، اس کے بعد کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا، کوئی دھمکی نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، تم اور سوچ بچار کر لو، کیا تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے؟ تم مزید سوچ لو، ہو سکتا ہے تمہیں بعد میں سوچنے کا موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ تم بعد میں اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اس طرح کی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، صرف ایک بات ہوئی کہ اگر تم امن کی پیشکش کو قبول نہیں کرتے تو اب تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ ہوگی، اور یہ ہوگی یہ مستقبل بعید کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ہوگی اعلان ہونے کے ساتھ ہی رسول کریم علیہ السلام کا منادی اعلان جہاد کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مسلمانوں کی خاصیت اور مسلمانوں کے رعب اور دبدبے کی وجہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام کے دربار سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فوری طور پر اٹھو، بنو نذیر قبیلے کے محاصرے کے لیے جانا ہے۔ جدی بن اخطب کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا کہ جس شخص کے پاس میں 2000 سواروں کی مدد مانگنے گیا تھا، میں نے اسے دیکھا کہ وہ بڑا آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ہتھیار سجا کر مسلمانوں کے ساتھ بنو نذیر قبیلے کی طرف مجھ سے بھی پہلے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی خود رئیس المنافقین تھا، لیکن رب العالمین کی شان یہ ہے، رب کی قدرت کا نظارہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے ماننے والے اور چاہنے والے تھے۔ ایک موقع پر جب رسول کریم علیہ السلام کی بے ادبی والے کلمات ان کے باپ نے کہے تو اپنے باپ کی گردن پر انہوں نے تلوار تان لی اور کہا کہ تو نے رسول کریم علیہ السلام کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں، اب تو یہ الفاظ کہہ کہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل و خوار میں شخص ہوں،
اور دنیا کی سب سے زیادہ عزتوں کے مالک رسول کریم علیہ السلام ہے۔ آپ نے اپنے والد اپنے باپ کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے، اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے ذلیل ترین شخص میں ہوں اور سب سے زیادہ عزتوں کے مالک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ کے باپ نے یہ الفاظ کہے تب کہیں جا کر اس کی جان بخشی ہوئی۔ محبوب کریم علیہ السلام کے دربار سے نکل کر جدی عبداللہ بن ابی کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میں جب عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا تو وہ بڑا اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اسے دیکھا کہ میں نے جب اس کی مدد کا وعدہ اسے یاد دلایا تو اس کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگی، وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ اب میں پلٹ کر اپنے بھائی کے پاس حی بن اخطب کے پاس گیا، بنو نضیر قبیلے کے سربراہ کے پاس گیا اور دوڑ کر گیا۔ جب میں دوڑتا ہوا اس کے پاس اس کے قبیلے پہنچا تو اس نے کہا ایسا دوڑ کر کیوں آ رہا ہے، خیر تو ہے؟ کہا میں نے اپنے بھائی کو جواب دیا خیر نہیں شر ہی شر ہے۔ کہا کیا مراد؟ کہا جب تیرا پیغام میں رسول کریم علیہ السلام کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اور ہمارے خلاف اعلان جہاد کیا۔ پھر میں تیرا پیغام لے کر عبداللہ بن ابی کے پاس گیا۔ حی نے پوچھا اس نے کیا جواب دیا؟ کہا مجھے تو اس کے پاس کوئی خیر نظر نہیں آئی، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بنو غطفان قبیلے کے لوگوں کو پیغام بھیجتا ہوں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ کہا میں نے اس سے کہا کہ تو نے جو 2000 ساتھیوں کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ یہ سارے ساتھی میں انہی قبیلوں سے اکٹھے کرنے والا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا اس نے مجھے یہ جواب دے کر بھجوا دیا۔ رسول کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ خود بنفس نفیس قیادت فرماتے ہوئے آپ بنو نضیر قبیلے کی طرف تشریف لے گئے۔ اعلان جہاد ہوا، یہاں محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں ابی حی کا پیغام پہنچتا ہے، وہ امن کی پیشکش کو مسترد کرتا ہے، تو پھر محبوب کریم علیہ السلام کا یہ عمل قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مینارہ نور ہے کہ مسلمان صرف ایک مرتبہ، اسلام کے ماننے والے ایک مرتبہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے عمل اور حکم کی اتباع کر کے کافروں کو امن کی پیشکش کریں تاکہ انسانیت کا خون بہنے سے بچایا جا سکے۔ لیکن اگر ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا جائے، اگر ان کی یہ پیشکش نہ مانی جائے، تو پھر مسلمانوں کو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے حکم کے آگے بڑھ کر وہ حکم عدولی کر کے وہ رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف کافروں کے پاس جا کر عاجزی سے امن کی بھیک مانگتے رہیں، بار بار یہ کہتے رہیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو سلامتی چاہتے ہیں، ہم تو خون بہنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ امن اور سلامتی کا پیغام نہیں ہے۔ بڑے وثوق کے ساتھ ہوش و حواس میں محبوب کریم علیہ السلام کی امانتوں کا پاس رکھ کر یہ بات اور یہ جملہ اگلا میں کہہ رہا ہوں، یہ امن اور سلامتی کی پیشکشیں نہیں ہیں، یہ بغیرتی ہے۔ اور یہ بغیرتی آج مسلمانوں کے اندر جب رچ بس گئی، پھر مقبوضہ کشمیر سے چیخنے والی اور اٹھنے والی مظلوم کی آواز بھی مسلمانوں کے کان کے پردے نہیں پھاڑ سکی۔ جب یہ بغیرتی رچ بس گئی تو پھر برما کی بچیوں کو جب زد و کوب کیا گیا، جب انہیں زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا، تب بھی مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب یہ معاملات انسانی خون کے اندر رچ بس گئے تو پھر عراق کا ظلم بھی نظر نہیں آیا، افغانستان میں 20 سال تک کیا جانے والا ظلم بھی نظر نہیں آیا۔ کسی بھی طرح پوری دنیا میں جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کسی بھی صورت ان کو ظلم و ستم کسی بھی دوسرے مسلمان کو اختیار و اقتدار رکھنے والوں کو نظر نہیں آیا۔ بس زبان کی نوک پر کلمات آئے تو یہ آئے، اسلام بڑا امن کا دین ہے، ہم تو پوری دنیا کو امن کی پیشکش کرتے ہیں، چاہے دنیا آ کر ہمارے گھر جلا ڈالے، چاہے دنیا آ کر ہماری بہنوں کی عصمت دریاں کر دے، چاہے دنیا آ کر ہمیں خاک کو خون میں نہلا دے،
اس کے باوجود ہم تو امن کے ماننے والے ہیں، ہم تو امن کی بھیک مانگتے ہیں۔ ایک بار پیشکش کی گئی بنو ندیر قبیلے کو، کہا گیا کہ اپنے گھر چھوڑ دو، 10 دنوں کی مہلت ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرایا تو رسول کریم علیہ السلام بنفس نفیس آپ خود قیادت فرماتے ہوئے بنو ندیر قبیلے پر حملے کے لیے تشریف لے گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ بنو ندیر قبیلے جب پہنچتے ہیں تو روایت میں آیا کہ غرب نامی ایک درخت تھا، اس درخت کی لکڑی کے بنے ہوئے تختے پر اور اس پر چمڑا بچھایا گیا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے عصر کی نماز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو ندیر قبیلے کے کھلے میدان میں ادا کی، اور پھر رسول کریم علیہ السلام جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ جب عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس قبیلے کے لوگوں نے دور سے رسول کریم علیہ السلام کو اور لشکر اسلام کو دیکھا، اور پھر ہوا یہ کہ جب دور سے انہوں نے یہ دیکھا تو اب ابتدائی ضروری تیاری انہوں نے مسلمانوں کے حملے کے پیش نظر کی ہوئی تھی۔ اپنے قلعے کی دیوار پر انہوں نے پتھر، تیریں اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے وہیں دور سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی، مسلمانوں کو پتھر مارنے شروع کیے، لیکن کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام نے عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی نماز کی امامت وہیں کھلے میدان میں ادا فرمائی۔ آپ نے امامت فرمائی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر رات کے وقت میں لشکر کی قیادت کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تعینات فرماتے ہیں، اور پھر آپ خود کاشانہ اقدس میں تشریف لے آتے ہیں جہاں آپ کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا۔ روایت میں آیا کہ بنو ندیر قبیلے کے اندر ایک تیر انداز تھا جس کا نام تھا ازوق۔ ازوق جو شخص تھا یہ بڑا ماہر تیر انداز تھا، اور اگر یہ دور سے بھی تیر کا نشانہ لیتا تھا تو اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ اس نے بڑی دور سے محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک خیمے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس نے اس خیمے کا نشانہ لے کر تیر مارنے شروع کیے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ خیمے کو مزید دور کر دیا جائے۔ اب ازوق نامی شخص جو رسول کریم علیہ السلام کے مبارک خیمے کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اگلے دن جب لڑائی ہوئی اور انہوں نے تیر اندازی شروع کی، مسلمانوں نے اس حملے کا دفاع کیا، تو حی جو تھا، جو بنو ندیر قبیلے کا سربراہ تھا، اس نے بڑی بے بسی کے عالم میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب جو ہے عبداللہ بن ابی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، بنو قریظہ کی طرف ہم نے پیغام بھجوایا تھا، انہوں نے بھی ہماری مدد کے لیے ہماری پیشکش کو، ہماری عرض کو مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ دن جب ختم ہوا، دوسرے دن کی جنگ جب ختم ہوئی، رات کے وقت میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تلاش کیا گیا، انہیں ڈھونڈا گیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان پریشان ہو جاتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی المرتضیٰ کہیں دکھائی نہیں دیتے، ہم نے انہیں بہت تلاش کیا اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہودیوں نے انہیں نقصان نہ پہنچایا ہو۔ وہ قبیلے کے ارد گرد چکر لگانے کے لیے ہمارے سامنے گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہاں سے واپس نہیں آئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی تمہاری ہی کسی مہم کو پورا کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر صحابہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آتے ہوئے دکھائی دیے اور کہا کہ آپ اس شان سے رہے تھے کہ آپ نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں ننگی اٹھائی ہوئی تھی،
اور تلوار کی نوک پر ازوق کا سر لٹک رہا تھا. وہ تیر انداز کے جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، آپ نے بڑی ماہری سے آپ نے اس کی ریکی کی اور اسے واصل جہنم کر کے اس کا سر کاٹ کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدسات کی حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بے ادبی بھی صحابہ گوارہ نہیں کرتے تھے. دوران جہاد جب دو طرف لشکر مد مقابل ہیں، تب 15ویں صدی کی بولی تو یہ ہے کہ انسان کو جنگ کے معاملات میں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. وہ اکیلے کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہ جائے، سامنے لشکر تیار کھڑا ہے. اس بے ادبی کا بدلہ بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے ادب کو ایک دن بھی جینے کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے. آپ نے ٹارگٹ کیا ازوق کو. ایسے تو دیگر بھی تیر انداز تھے جو صحابہ کے مد مقابل تھے، لیکن ازوق حضور کے خیمے مبارک کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس کا نشانہ لے رہا تھا. تو آپ اس کا سر کاٹ کے رسول کریم علیہ السلام کے دربار میں لے آئے. روایت میں آیا کہ آپ نے اس کی ریکی اس طرح کی کہ یہ قلعے کی فصیل سے اتر کر ایک چھپی ہوئی جگہ میں اپنے آپ کو پردے میں ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر یہ رات کے وقت میں تیر اندازی کا منصوبہ بنا رہا تھا. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جانشار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ اسے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے چند ساتھی اور بھی تھے. روایت میں آیا کہ آپ نے ان تمام کے سر کاٹ کر برابر کنویں میں پھینکے اور اس کا سر لے کر حضور کے دربار میں آئے، تاکہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاطر اقدس کو ٹھنڈک پہنچائی جائے کہ محبوب جو آپ کے مقدسات کی بے ادبی کرنے والا ہے، ہمیں تو اس کا وجود بھی گوارا نہیں ہے. اب سوچئے عالم اسلام اس موقع پر اس بات سے نصیحت پکڑ کر غور و خوض کرے کہ صحابہ کے ماننے والے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے محبت کا دم بھرنے والے ان کی تعلیمات پر کتنا عمل پیرا ہیں. صحابہ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت رکھنے والی چیزوں کی بے ادبی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان 2.25 ارب انسانی جانوں کی موجودگی میں جب وہ سانسیں بھی لے رہے ہیں، جب بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے اترا کر کہتے ہیں کہ 57 ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں، جب وہ اترا کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی افواج ہیں، لیکن دندناتے ہوئے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخ آزاد پھر رہے ہیں، ان سے کوئی انتقام اور بدلہ لینے والا نہیں ہے. یہ امت مر کر جب اٹھے گی تو قیامت کے دن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا سامنا کیسے کرے گی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدسات کی بے ادبی بھی برداشت نہیں کرتے. اگر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم میرے نام کا حیدری نعرہ تو بڑے جھوم کر لگاتے تھے، لیکن میری تعلیمات پر تم نے عمل نہیں کیا، میں تو جنگی میدان کے درمیان بھی حضور کے گستاخ کو ٹارگٹ کر کے اس کا سر کاٹ کے رسول کریم علیہ السلام کے قدموں میں لے آیا، اور تم امن کے مواقع ڈھونڈ کر بھی حضور کے گستاخوں سے بدلہ نہ لے سکے. بڑی ہی شرمندگی اور افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کا محافظ بنائے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بے ادبوں سے انتقام لینے کے لیے زور بازو عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی مسلمان حاکموں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. محترم پیارے بھائیوں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ازوق کا سر لایا جاتا ہے. اگلے دن پھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیادت فرمائی. اب جنگی میدان کا جو نقشہ تھا، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چند درختوں کو کاٹنے کا حکم فرمایا
جن درختوں کی اوٹ لے کر یہودی مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے، آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ ان درختوں کو کاٹ رہے تھے تو یہودی چیخ کر کہنے لگے کہ تم فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہو، درختوں کو تو چھوڑ دو، یہ تو آب و ہوا کو بہتر کرنے کے لیے اور پھل مہیا کرنے کے لیے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے جانثار جواب دیتے ہیں کہ یہ آب و ہوا کو بہتر کرنے سے زیادہ تمہارے لیے چھپی ہوئی جگہوں سے حملہ کرنے پر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان درختوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ کہا جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 درختوں کو کٹوایا تو یہ تدبیر جو تھی یہ بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ اب یہودیوں کے پاس میدان میں نکل کر چھپنے کی جگہیں نہ بچیں اور وہ دوبارہ قلعے کی فصیلوں پر چڑھ گئے، اور حی جو بنو نضیر قبیلے کا سردار تھا وہ پہلے تو بڑی بہادری اور ڈینگے مار کر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی بھی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، فاصنع ما انت صانع، آپ کو جو بن پڑتا ہے آپ کر گزریے۔ لیکن اب اس کو جو غرور اور تکبر کا جو نشہ تھا وہ نیچے اترا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا شہر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ارشاد فرمایا گیا، اب پہلے کی طرح کوچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب تمہیں پہلے کی طرح آزادی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں، اب تمہیں شرائط کے ساتھ یہاں سے چھوڑا جائے گا۔ کہا کیسی شرائط؟ کہا نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ہتھیار ساتھ لے کر نہیں جائے گا، جتنے بھی ہتھیار اور جتنا بھی اسلحہ ہے سب یہیں چھوڑنا ہوگا۔ اور نمبر 2 جتنا سامان اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے صرف اتنا ہی سامان تمہیں لے جانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ سامان تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں۔ سلام بن مشکم یہ جو شخص تھا جو شروع سے مسلمانوں کے مقابلے پر آنے سے انکار کر رہا تھا، حی کو منع کر رہا تھا کہ اس طرح کا فیصلہ نہ کیا جائے، اس نے حی کو کہا کہ جو شرائط لگائی گئی ہیں اسے فوری قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم ابھی ان شرائط کو رد کر دو، پہلے بھی تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، اب اگر تم نے ان شرائط کو رد کر دیا تو اس سے بھی بدتر شرائط کے ساتھ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ حی کہنے لگا اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنا ساز و سامان یہاں چھوڑنا ہے، اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سلام نے کہا اس سے بدتر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ شرط لگا دیں کہ تمہارے نوجوانوں کو قید کیا جائے گا اور تمہارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، کیا یہ اس سے بدتر نہیں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا وہ حکم کرتے ہیں ہم ان شرائط کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ 2 لوگ بنو نضیر قبیلے میں ایسے تھے کہ انہوں نے 2-3 دن پہلے کا اور 2-3 دن بعد کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ چند دن پہلے حی بڑی ڈینگیں مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے پاس بڑا مضبوط قلعہ ہے، اور آج وہ مسلمانوں کی شرائط پر شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ 2 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام یامین بن عمیر ہے اور دوسرے کا نام ابو سعد بن وہب ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ جو منظر نامہ ہے، یہ جو 3-4 دن کے واقعات ہیں، یہ واقعات ہمیں تو یہ درس اور سبق دے رہے ہیں کہ قیادت کرنے والی جو شخصیت ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ آؤ چل کر ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
بنو ندیر قبیلے کے یہ دو لوگ یامین بن عمیر اور ابو سعد بن وہب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہوئے، اور جو تھوڑی دیر پہلے یامین بن عمیر اور ابو سعد بن وہب تھے، اب وہ سیدنا یامین بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، سیدنا ابو سعد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے کہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا، صحابی رسول بن گئے۔ روایت میں آیا کہ یہ محاصرہ جاری رہا اور یہودیوں کو نکلنے کے لیے موقع دیا گیا۔ مدینہ طیبہ سے ان کی جلا وطنی کی ذمہ داری اور اس پورے معاملے کی نگرانی کرنے کے لیے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو انتخاب ہوا، وہ انتخاب ہوا سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ اس پورے معاملے کی نگرانی کریں گے۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان پچھلے درس میں آپ کو یاد کروایا تھا کہ جب بنو ندیر قبیلے کے لوگ آپ سے یہ کہنے لگے، اے محمد تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اوس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اوس قبیلے اور ہمارے درمیان کتنی گہری دوستی ہے، تو کیسے ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے؟ کیا تیرے اور ہمارے درمیان محبت کا رشتہ نہیں ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تغیرت القلوب، دل بدل گئے ہیں، دل بدل گئے۔ اب محبتوں کا رشتہ قبیلوں کی بنیاد پر نہیں ہے، اب محبتوں کے رشتے میں یہ دیکھا جائے گا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ کون شخص ہے۔ تغیرت القلوب، دل بدل گئے۔ اب محبتوں کے رشتوں میں برادریاں نہیں دیکھی جائیں گی، اب محبتوں کے رشتوں میں ذاتی پسند اور ناپسند نہیں دیکھی جائے گی، اب محبتوں کے رشتوں میں رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے اس کا تعلق کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ روایت میں آیا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور پھر یہودیوں نے ایک اور عذر پیش کیا، کہنے لگے کہ یہاں کے بہت سارے لوگوں کے ذمے پر ہمارے پیسے دینے ہیں، یہ لوگ ہمارے مقروض ہیں، تو آپ اتنی مہلت تو ہمیں دیں کہ یہ لوگ ہمارا قرضہ ادا کر دیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ فرمایا گیا کہ تم نے قرضوں پر جو زائد پیسے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑو، اور جو اصل قرضہ ہے اس کی رقم وصول کرو اور جاؤ۔ چنانچہ اصل قرضہ ادا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے جن صحابہ کے ذمے پر کچھ رقم تھی وہ انہوں نے یہودیوں کو دی، اور ہمیشہ کے لیے تعلیمات نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم الشان پیغام دیا کہ جنگ بھی چل رہی ہے، ان کو صلح نامہ کر کے ان کی گردنوں کو جھکا کر ان کو چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تعلیمات یہ ہیں کہ اگر تمہارے ذمے پر ان کی کوئی ادائیگی ہے تو وہ ادا بھی کرو۔ یہ نہ کہو کہ اب کوئی ادائیگیاں نہیں ہیں، اب ہم تمہیں کچھ نہیں دینے والے۔ ہاں، جو قرضوں پر قرضے چڑھائے ان قرضوں پر چڑھائے جانے والے قرضے چھڑوا دو اور اصل ادائیگیاں کرو اور پھر انہیں واپس جانے دو۔ رسول کریم علیہ السلام کہ صحابہ ان لوگوں کو ان کے مال حوالے کرتے ہیں، اور بنو ندیر قبیلے کے لوگ مدینہ طیبہ سے کوچ کرتے ہیں۔ ان کے کوچ کا انداز کیا تھا، یہ کس طرح مدینہ منورہ چھوڑ کر گئے، وہ سفر انہوں نے کس طرح اختیار کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اتوار ہم سماعت کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مبارک تعلیمات پر مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بنو ندیر اور رسول کریم علیہ السلام جب جب قیادت فرماتے ہوئے میدان عمل میں تشریف لائے، حضور نبی پاک علیہ السلام جب بنو ندیر قبیلے کے محاصرے کے دوران گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اس گھوڑے کی جو گرد راہ اڑی، رب العالمین اس گرد راہ کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی تو والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا نعرہ غوثیہ۔